الجواد الكريم الوهاب ذي الإياد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجانا السيد المصطفى المختار ذي الشمائل والفضائل والمأثر والأنوار وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الهاديين السادة البررة الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. تمام حضرات محبت و عقیدت اور ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام بلند آواز سے پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات. عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے.
پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، پھر یہ آئے گی کس کو یہ معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام، خالق و مالک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین مرکز دائرہ علم و ایمان، محیط قرہ فعلیت و امکان، اسد میدان شجاعت، اعتدال میزان عدالت، سطح خطوط استقامت، نیر اوج شرافت، محبوب رب معبود ما، حرف آغاز وجود ما، زیب مقام دنا فتدلا، سلطان الانبیاء، خاتم الرسل والانبیاء، سیدنا جناب محمد مصطفیٰ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام اور تجھ کو احتشام کے لائق جمیع حاضرین سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس کی مہربانی سے مجھے اور آپ سب کو آج کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا یہ اہتمام اور ہم سب کی حاضری اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے دنیاوی اور اخروی خیر کثیر کا باعث بنائے۔ شعبان المعظم کی 15ویں یعنی آج کی یہ بابرکت رات اپنی عظمت و رفعت کی وجہ سے ایک منفرد رات ہے۔ بلا شبہ یہ رات فرحت و شادمانی کی رات ہے۔ یہ رات مسرت و کامرانی کی رات ہے۔ یہ رات ظہور تجلیات ربانی کی رات ہے۔
آج کی یہ رات نزول برکات یزدانی کی رات ہے. یہ رات ذکر و فکر کی رات ہے. یہ رات عمل اور کام کی رات ہے. آج کی یہ بابرکت رات اوراد و تلاوت قرآنی کی رات ہے. آج کی یہ بعظمت رات یہ درود خوانی کی رات ہے. یہ بابرکت رات استغفار اور مولا سے بخشش مانگنے کی رات ہے. یہ رات عبادت و ریاضت کی رات ہے. یہ رات سخاوت و فیاضی کی رات ہے. آج کی یہ رات ہمدردی و غم گساری کی رات ہے. آج کی یہ رات توبہ و عاجزی اور مراقبہ و احتساب عمل کی رات ہے. اس بابرکت رات کی بابرکت گھڑیوں میں مالک و مولا بے شمار خطا کاروں، گناہگاروں اور سیاکاروں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے. آج کی اس بابرکت رات کی بابرکت گھڑیوں میں مالک و مولا ان گنت بے شمار اور لا تعداد لوگوں کو جنت کے پروانے عطا فرماتا ہے. یہ رات اللہ اللہ کرنے کی رات اور مولا کو خوش کرنے کی رات ہے. اپنے مولا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی رات ہے. یہ رات اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھنے والی رات ہے اور اپنے ماتھوں کو مولا کے حضور رگڑنے والی رات ہے، گر گرانے والی رات ہے اور رو رو کر اپنے مالک و مولا کو منانے والی رات ہے اور اللہ کے حضور سے نیکیاں اور فضائل و کمالات حاصل کرنے والی رات ہے. اس رات کی ایک اہم خاصیت اور ایک بنیادی اس رات کا شرف وہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی اپنے بندوں پہ ضرور کرم فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے نام مولا اپنی بخشش کو ضرور لگا دیتا ہے. اور اگر کوئی خالی دامن، تہی دامن، جس کے ہاں کچھ نہیں، جو ہر طرف سے خالی ہے، آج کی اس رات کی بابرکت گھڑیوں میں وہ اپنے مولا کے حضور حاضر ہو کے گر گرائے، روئے اور اپنی آنکھوں سے آنسو برسائے اور مولا سے مانگے تو اللہ اٹھنے سے پہلے خالی دامن کو بھر دیتا ہے. اٹھنے سے پہلے اپنے بندے کی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے. اٹھنے سے قبل اللہ تعالی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیتا ہے. تو اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور ہمیں حاضری اور مصروف عمل رہنا چاہیے. یہ جو رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی نسبت کتب تفاسیر و احادیث میں بہت سارے اس کے نام آئے ہیں اور جو نام
آئے ہیں وہ نام بھی اس رات کی عظمت و فضیلت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے معروف سب سے پہلا نام اس آج کی رات کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ البرات۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی ہے جو اپنے سارے کام چھوڑ کر اس رات کو مولا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ جہنم سے آزادی ان کے نام رقم فرما دیتا ہے۔ یہ معنی ہے لیلۃ البرات کا۔ لیلۃ البرات کا لیلہ کا معنی ہوتا ہے رات۔ کیا معنی ہے؟ رات۔ اور برات کہتے ہیں کسی شے سے خلاصی حاصل کر لینا، چھٹکارا حاصل کر لینا اور نجات پا لینا۔ تو اس آج کی رات کو وہ افراد جو اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے مولا کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور بخشش و مغفرت اس کی جناب سے ہمارے نام ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، تم نے سب کو آج کی رات میری خاطر چھوڑا ہے، میں جہنم کو تم سے دور کر دیتا ہوں، جنت تمہارے نام لگا دیتا ہوں۔ اس رات کا دوسرا نام ہے لیلۃ المبارکہ۔ کیا نام ہے؟ لیلۃ المبارکہ۔ رات کے آنے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رب کی بارگاہ سے، رب کے دربار سے پوری رات رحمتوں اور برکتوں کی برکھا برستی رہتی ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کی بارش مسلسل برستی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی خالی دامن آ جائے جس کے پلے کچھ نہ ہو، یہ برکتیں اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولیے لیلۃ الرحمہ۔ کیا معنی؟ اس رات کو اللہ اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں کے نام کر دیتا ہے۔ اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ السک۔ کیا معنی؟ دستاویز مرتب ہونے والی رات، دستاویز کو مرتب کرنے والی رات۔ کیسی دستاویز؟ نامہ اعمال کی، کہ آئندہ کے لیے کس نے کب رہنا ہے، کب تک رہنا ہے، کب جانا ہے، کب اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ تو یہ رات، اس کا یہ نام لیلۃ السک کہہ لیں۔ دستاویز کو مرتب کرنے کی جو رات ہے وہ آج کی رات، یہ نام بندے کو جھنجھوڑتا ہے، اسے اپنی ذات کی نسبت احتساب کا درس دیتا ہے، اور یہ نام بندے کو بار بار تنبیہ کر رہا ہے، اے بندہ خدا، آج تیرے نام اعمال کا سلسلہ طے ہونے والا ہے، نہ جانے آئندہ سال کب تو نے کوچ کر جانا ہے۔ آج کی رات چھوڑ دے تمام کاموں کو، ترک کر دے تمام مصروفیات کو، چھوڑ دے تمام معاملات کو، سب کچھ کو چھوڑ کر مولا کے دربار میں آ جا، اللہ کے حضور حاضر ہو جا، مولا کو منا لے، تاکہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تیری بقیہ اس دنیا کی گھڑیوں کو بھی اچھا کر دے، تیرے آنے والے جہان کے تمام لمحات کو بھی تیرے حق میں بہتر فرما دے۔ تو یہ رات تسمى لیلۃ البراء، اس کا نام
لیلہ برا رکھا جاتا ہے، لیلہ مبارکہ اس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ الصدق کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتوں اور برکتوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس نسبت میرا اللہ خود قرآن مجید کی سورہ الدخان میں خود ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ میرے قرآن سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آنا میرا بھائی ذرا تیرے میرے کریم مولا، کریم اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، او میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، او قرآن پر ایمان رکھنے والوں، آؤ نا ذرا تمہیں میں بتاتا ہوں یہ آج کی رات کتنی عظمت والی رات ہے۔ مالک و مولا فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، اس کا معنی یا رب جانے یا جسے بھیجا ہے وہ نبی جانے، یا رب جانتا ہے یا اس کا محبوب و مطلوب جانتا ہے۔ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، تیرے میرے کریم نبی کریم کے دربار میں نوریوں کا سالار جبریل حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کاف۔ کریم نبی فرمانے لگے علم تو، اور جبریل میں نے جان لیا ہے میرا مولا کیا کہہ رہا ہے۔ جبریل بولا آقائے کریم بولے او جبریل میں نے سمجھ لیا ہے میرے مولا نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ جبریل کہنے لگے ہاں عین یا صاد، جبریل سب بول گئے، بتایا کچھ بھی نہیں۔ آقا بولے ہو میں سب جان گیا ہوں میرا مولا کیا فرما رہا ہے۔ جبریل حیران ہو کے پوچھنے لگے او نبیوں کے امام، آمنہ کے چاند، او جناب عبداللہ کے در یتیم، او حسنین کے نانا، او زہرا کے بابا، آپ نے کیسے جان لیا؟ کاف میں اللہ نے کیا کہا، ہاں میں اللہ نے کیا کہا، عین میں اللہ نے کیا کہا، یا میں اللہ نے کیا کہا، صاد میں اللہ نے کیا کہا، میں تو نہیں جانا لے کے میں آیا ہوں پر مجھے نہیں پتا چلا اللہ کیا فرما رہا ہے۔ نبی فرمانے لگے او جبریل یہ جو حروف ہیں یہ میرے اور میرے مولا کے درمیان راز دیاں گلاں جے، جو بتانے والا ہے یا وہ جانتا ہے یا جسے بتا رہا ہے وہ نبیوں کا امام جانتا ہے۔ حامیم اس کا معنی یا رب جانے یا اس کا محبوب جانے، اس کا معنی یا رب جانے یا اس کا محبوب جانے۔ والکتاب المبین، اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے روشن کتاب کی، قسم ہے مجھے کون سی؟ قرآن مجید۔ کون سی؟ جو خود بھی روشن ہے، جو اس سے جڑ جائے اسے بھی روشن کر دیتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے
شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے کب؟ فی لیلۃ مبارکہ، ایک برکت والی رات میں۔ کون سی رات میں؟ ایک برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، اے پڑھنے والوں خبردار، ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ جو رات ہے اس میں حکمت والے کاموں کا میں اللہ فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حکمت والے کاموں کا میں اللہ فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو اس سورہ مقدسہ سورہ دخان، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ کون سی رات میں؟ برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اس برکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ اس برکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اگر لائٹ یا اپنا آواز باہر جا رہی ہے، باہر کی چل رہی ہے، اندر کی نہیں چل رہی؟ اچھا ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تھوڑا سا مجھے اپنی توانائی طاقت زیادہ اور زور زیادہ لگانا پڑے گا، آپ سنیں صحیح، جیسے ہو سکا انشاءاللہ میں سناؤں گا ضرور آج آپ کو۔ لیلہ مبارکہ، اللہ کہتے ہیں وہ رات جو سراسر برکت والی ہے، وہ رات جو سراسر برکت والی ہے، جس رات کی ہر گھڑی برکت والی ہے، جس رات کی ہر سات برکت والی ہے، جس رات کا ہر لمحہ برکت والا ہے، اور اگر کوئی بے برکت آ جائے اس کی برکتیں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ کون سی رات ہے اللہ مولا؟ یہ کون سی رات ہے؟ ہم متلاشی ہیں، تلاش کرتے ہیں اس رات کو، وہ کون سی ہے؟ ہمیں بتا تو صحیح، ہم اس رات کی تجسس و تلاش میں ہیں۔ تو امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں وقال اکرمہ، یہ جو رات ہے نا کون سی؟ برکت والی۔ کون سی؟ اللہ کہتے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ ایک برکت والی رات، اس سے مراد کیا ہے؟ قال اکرمہ وجماعت، اکرمہ اور ایک جماعت مفسرین کی، ایک جماعت مفسرین کی، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی، قرآن کی تشریح کرنے والوں کی، قرآن کی وضاحت کرنے والوں کی، قرآن کی ایکسپلینیشن کرنے والوں کی ایک جماعت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ اس آیت میں جو فرما رہا ہے کہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے ایک برکت والی رات میں اسے اتارا، تو اس رات سے مراد ہی لیلۃ النصف من شعبان، یہ آج کی رات ہے جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، یہ آج کی رات ہے جو اپنی برکتوں سے ہمیں مستفید و مستنیر فرما رہی ہے، یہ آج کی رات ہے جس میں مسلسل مولا کی رحمت برستی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر اللباب فی علوم الکتاب، تفسیر کی ایک معتبر کتاب، اس میں بھی ہے قال اکرمہ وطائفۃ انہا لیلۃ البراء، یہ جو برکت والی رات اللہ فرما رہا ہے نا، اس سے مراد شب برات ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ وہی لیلۃ النصف من شعبان، اور یہ شعبان کے نصف والی 15ویں رات ہے۔ زاد المسیر میں ہے انہا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ نے اس آیت میں برکت والی رات قرار دیا ہے۔ کون سی رات قرار دیا ہے؟ برکت والی رات قرار دیا ہے۔
اور یہ برکت والی کیسے ہے؟ حضرت جناب سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ما من لیلۃ